میری عمر 36 سال ہے۔ میری شادی میری پسند کی ہوئی تھی۔ ہم کلاس فیلوز تھے اور ایک دوسرے کو 6 سال سے جانتے تھے۔ ہم بہترین دوست تھے۔ تعلیم کے دوران ہی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے شوہر جاب میں سیٹل ہونے کے بعد گھر والوں کی رضامندی سے ہم شادی کر لیں گے۔ میرے شوہر کی جاب کے بعد ہمارے گھر والے ایک دوسرے کو ملے اور ہماری شادی ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ مجھے کالج کے زمانے سے ہی اندازہ تھا کہ میرے شوہر مزاج کے تیز ہیں، انہیں غصہ جلدی آتا ہے، لیکن ساتھ رہنے پر اندازہ ہوا کہ جب بھی انہیں غصہ آتا ہے ہمارا ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی جھگڑا زیادہ ہوتا میں اپنے بچے کو لے کر میکے چلی جاتی۔ میرے میکے والے مجھے سہارا دیتے، تسلیاں دیتے تھے اور کہتے کہ اس نے تمہیں لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ میری بہنیں فون پر میرے شوہر کو باتیں سناتی۔ بہرحال صلح صفائی ہو جاتی اور میں واپس گھر آ جاتی۔ لیکن یہ بات ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور میں اپنے شوہر کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن ہر جھگڑے کے دوران انہیں یہ ضرور کہتی کہ اگر مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں۔ مجھے علم ہے کہ یہ میں صرف اپنی انا کو بلند رکھنے کے لیے کہتی تھی۔ ایک بار ہمارا جھگڑا اتنا بڑا کہ انہوں نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں سیدھا اپنے میکے گئی۔ میرے گھر والے مجھے لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن گئے۔ میرے شوہر اریسٹ ہو گئے۔ سسرال والوں نے مجھے کیس واپس لینے کو کہا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ یہ سب نہیں ہوگا۔ میں نے کیس واپس لے لیا اور واپس اپنے گھر چلی گئی۔ 3 ماہ بعد ہمارا پھر سے جھگڑا ہوا اور میں ہمیشہ کی طرح بچہ اٹھا کر اپنے میکے چلی آئی۔ 2 دن بعد مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر ہسپتال میں ہیں۔ میرے گھر والوں نے مشورہ دیا کہ مجھے انہیں دیکھنے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ میری بہنوں کا کہنا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے۔ وہ 1 ہفتہ ہسپتال میں رہے، نہ میں ملنے گئی اور نہ ہی کال کی۔ کچھ دنوں بعد مجھے طلاق کا نوٹس ملا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے تھی، مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی، میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری انا بیچ میں آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ طلاق کا منع کر کے میں نیچی ہو جاؤں گی۔ میں نے انہیں کال کی کہ جب چاہیں طلاق لے لیں، میں ابھی اس جہنم میں نہیں رہنا چاہتی۔ کورٹ میں ہمارا کیس آسانی سے نپٹ گیا۔ میرے شوہر نے میری ساری ڈیمانڈز، بچے کی کسٹڈی اور خرچہ دینا قبول کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری سب باتیں ماننے کے لیے تیار ہے، انہیں صرف طلاق چاہیے۔ اس طرح جولائی 2009 میں میری طلاق ہو گئی۔ میرے شوہر نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی۔ ان کے بچے بھی ہو گئے، لیکن میرے بچے سے ملنے اکثر آتے تھے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ بچے کا خرچہ مجھے پابندی سے ملتا ہے، بلکہ میرا گزارا بھی انہی پیسوں سے ہوتا تھا۔ میں اب اپنے بچے کے ساتھ میکے میں رہتی ہوں۔ میرے تمام بہن بھائی اپنی اپنی زندگی میں خوش تھے۔ میری وہ بہنیں جو خود فون کر کے میرے شوہر کو باتیں سنایا کرتی تھی، وہ اب مجھ پر الزام ٹھہراتی ہیں۔ مجھے اب احساس ہو گیا تھا کہ میں اپنی شادی بچا سکتی تھی اگر میں نے ہر بات میں دوسروں کو نہ شامل کیا ہوتا۔ میں ابھی یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے شوہر کی یا پھر میری غلطی نہیں تھی، لیکن ہمارے جھگڑے اتنے بڑے نہیں تھے جن کی وجہ سے طلاق لی جاتی۔ کبھی کبھی ہمارے خیر خواہی ہمیں ڈبوتے ہیں۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پر دوسروں کو اپنے معاملے میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ جب اپنے ہی گھر کے مسئلے خاندان میں تماشا لگا کے حل کیے جائیں تو سمجھ لو برباد تمہیں ہی ہونا ہے، خاندان والوں کو کچھ نہیں جاتا۔ یہ درست ہے کہ جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن بڑھتے صرف دوسرے لوگوں کے داخل ہونے سے۔ اگر سب لوگ اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں تو شاید بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔